بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے میرے ساتھ آگہی کے سفر پر۔ وہب فرماتے ہیں کہ مجھ کو نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بشیر انصاری سے یہ حدیث پہنچی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر باہر نکلے۔ راستے میں بارش آ گئی۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ بارش کی تیزی سے پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر لڑک کر اس غار کے منہ پر آ گرا، جس سے ان کے نکلنے کا رستہ بند ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ان تینوں میں سے ایک شخص بولا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو یاد کر کے ایک دوسرے کو سنائیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بولا، میں نے ایک کام اچھا کیا تھا کہ ایک بار میرے یہاں مزدور کام پر لگے ہوئے تھے۔ ان کی صبح سے شام تک کی مزدوری مقرر تھی۔ ایک دن ان میں سے ایک مزدور آدھا دن گزرنے کے بعد آیا، لہٰذا میں نے اس کی مزدوری آدھی کر دی۔ چنانچہ وہ آدھی مزدوری پر ہی کام پر لگ گیا، مگر اس نے نصف دن میں اتنا کام کر لیا کہ اس کے ساتھیوں کے پورے دن کے کام سے بھی زیادہ تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی محنت سے خوش ہو کر اس کو بھی پورے دن کی مزدوری دے دی۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے اعتراض کیا۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ بندہ خدا، میں نے تیری مزدوری میں سے تو کچھ کمی نہیں کی۔ میرا مال ہے، جس کو چاہے دوں اور جس کو چاہے نہ دوں، تو اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ میری اس بات پر وہ بہت غصہ ہوا اور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ چنانچہ میں نے اس کی مزدوری کے دام گھر کے کسی گوشے میں رکھ دیے۔ کچھ دیر بعد میرے پاس ایک بچے والی گائے گزری۔ میں نے اس گائے کی مالک سے بات چیت کر کے اس کے بچے کو مزدور کی مزدوری کے داموں خرید لیا۔ چنانچہ اس بچے کو میں نے پالا۔ وہ بچہ بڑھ کر گائے ہو گئی اور پھر گابن ہو کر بیاہی، اور اس طرح اس کی نسل بڑھتی رہی۔ کچھ سال بعد ایک بوڑھا میرے پاس آیا۔ میں اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ کہنے لگا، آپ کے ذمے میرے کچھ دام ہیں، اور پھر اس نے تفصیل بتا کر مجھے یاد دلایا۔ جب میں نے اس کو پہچان لیا تو میں نے کہا، میں تو خود تمہاری تلاش میں تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سامنے وہ گائے اور جس قدر اس سے بچے پیدا ہوئے تھے سب لا کھڑے کیے، اور اس سے کہا، یہ ہے تیری مزدوری۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے قسم کھا کر کہا، مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ سچ مچ یہ تیرا ہی حق ہے، میرا اس میں کچھ نہیں۔ پھر میں نے اس سے گائے کی خریداری کا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور اپنا مال لے کر رخصت ہوا۔ اپنی یہ سرگزشت اپنے ساتھیوں کو سنانے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہمارے اوپر سے اٹھا لے۔ چنانچہ اس کے یہ کہتے ہی وہ پتھر چٹخا اور 1/3 ہٹ گیا، اور غار میں اتنی روشنی ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کے بعد ان میں سے دوسرا شخص بولا کہ میں نے بھی ایک نیک کام کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے شہر میں گرانی ہوئی۔ تمام لوگ اس گرانی سے پریشان ہو گئے، مگر ہمارے یہاں اللہ کا بہت فضل تھا۔ چنانچہ میرے پاس ایک عورت آئی اور مجھ سے خیرات طلب کرنے لگی۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ خیرات جب ملے گی جب تم میرے ساتھ ہم بستری کرو گی، لیکن اس عورت نے انکار کیا اور واپس چلی گئی۔ اگلے دن وہ پھر آئی اور قسم کھا کر کہنے لگی کہ اللہ کو ہی علم ہے کہ میں جس حال میں ہوں۔ میں نے پھر وہی شرط لگائی، چنانچہ وہ اس مرتبہ بھی نہ مانی اور واپس چلی گئی۔ مگر جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا۔ شوہر نے کہا، مجبوری ہے، تو ایسا کر لے، کیونکہ اس سے تیرے بچے بھوک سے نجات پا جائیں گے۔ چنانچہ تیسری مرتبہ وہ پھر آئی اور اللہ کا واسطہ دینے لگی، مگر میری جانب سے اس کو پھر وہی جواب ملا۔ اس پر اس بار وہ راضی ہو گئی۔ پھر جب میں نے اس سے برے کام کا ارادہ کر لیا تو وہ کانپنے لگی
میں نے اس سے سبب پوچھا تو وہ بولی کہ میں اللہ رب العالمین کے خوف سے کانپ رہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ سختی اور تنگی میں بھی تجھ کو اس کا ڈر ہے، اور افسوس کہ اس نے مجھے ہر طرح سے اپنی رحمت سے نوازا، مگر میں پھر بھی اس سے بے خوف ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو فوری طور سے چھوڑ دیا اور دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا۔ پھر میں نے اس عورت کو کافی کچھ دے کر رخصت کر دیا۔ یہ قصہ سنا کر اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس دن میرا یہ فعل اگر تیرے نزدیک تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو آج تو ہمیں اس پتھر کے خوف سے نجات دلا دے۔ چنانچہ وہ پتھر فوراً ایک حصہ اور کھسک گیا اور غار میں سے پہلے سے زیادہ روشنی اور ہوا داخل ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرے شخص نے اپنا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ میرے والدین بوڑھے اور ضعیف تھے اور میں نے بکریاں پال رکھی تھیں۔ میرا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ پہلے میں اپنے والدین کو کھلاتا پلاتا اور ان کی تمام ضروریات پوری کر کے پھر بکریاں چرانے جنگل چلا جاتا۔ چنانچہ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بارش کی وجہ سے مجھے جنگل میں رکنا پڑ گیا اور پھر میں رات گئے گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوہا اور بکریوں کو کھلا ہی چھوڑ کر اس دودھ کو لے کر والدین کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ ان کو دودھ پلا سکوں، مگر جب میں ان کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ دونوں سو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھ کو تشویش ہوئی اور میں دشواری میں پڑ گیا، کیونکہ والدین کو نیند سے جگانا مجھ کو شاق معلوم ہوا۔ چنانچہ میں دودھ لے کر ان کے قریب بیٹھ گیا تاکہ اگر ان کو خود سے نیند کھلے تو میں ان کو دودھ پیش کر سکوں۔ ادھر میری تمام بکریاں بغیر بندھی ہوئی تھیں اور یہ امر خطرے سے خالی نہ تھا۔ چنانچہ اسی کشمکش میں صبح ہو گئی اور میں ہاتھ میں دودھ کا برتن لیے ہوئے اپنے والدین کے پاس بیٹھا رہا، اور جب وہ جاگے تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔ یہ قصہ بیان کر کے اس تیسرے شخص نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور جیسے ہی اس نے دعا ختم کی، پتھر ایک زوردار آواز کے ساتھ ایک طرف گر گیا اور غار بالکل کھل گیا اور تینوں حضرات غار سے باہر آ گئے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بشیر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کرتے وقت ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رقیم عمان اور ایلا کے درمیان فلسطین کے قریب ایک وادی ہے، اور یہ وہی وادی ہے جس میں اصحاب کہف کی خوابگاہ ہے۔ رقیم اصحاب کہف کے شہر کا نام تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبیر فرماتے ہیں کہ رقیم بمعنی مرقوم اس تختی کا نام تھا جس پر کہ اصحاب کہف کے نام لکھ کر محفوظ کر دیے گئے تھے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔